استعینوا بطعام السحر علی صیام النہار وبقلولۃ النہار علی قیام اللیل. فرمایا روزوں کے متعلق سحری کھا کے مدد اللہ سے طلب کرو. بے طعام السحر، فرمایا سحری کا کھانا کھاؤ گے تو روزہ آسانی سے گزرے گا، روزہ تنگ نہیں کرے گا، روزے کے ساتھ تمہیں تکلیف اور دقت نہیں ہوگی. تو سحری کھا کر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہیں دن کے روزے پہ اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے. اور وبقلولۃ النہار علی قیام اللیل، اور جب دوپہر ہو نا زیادہ سخت، زیادہ دھوپ، دن لمبے ہو، گرمیوں کے دن ہو تو دن کو تھوڑا سا آرام کر، تو دن کو آرام کرے گا رب کائنات کے لیے رات کا جاگنا آسان کر دے گا. بقلولۃ النہار علی قیام اللیل، میرے آقا فرما رہے ہیں دن کو آرام کر تاکہ تو رمضان کی راتوں کو جاگ سکے، رمضان کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزار سکے، رمضان کی رات تو تراویح کے اندر گزار سکے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے گزار سکے، رمضان کی راتیں تو ذکر و فکر میں گزار سکے، رمضان کی راتیں تو مسجد میں گزارے، کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں گزارے، کبھی تو راتیں اللہ کو منانے میں گزار دے، کبھی تو راتیں اللہ سے جنت کو مانگنے میں گزارے، کہیں راتیں تو اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے ہوئے گزارے، کہیں راتیں تو اللہ کو منانے میں گزارے. تو فرمایا دن کو تھوڑا سا آرام کر کہ رمضان کی رات آسانی سے گزر جائے، رمضان کی رات میں تو قیام کر سکے. اور اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ فقط روزہ رکھ کر انسان رات کو سو نہ جائے، کہ صرف روزہ تو رکھ لے اور رات کو تراویح میں نہ آئے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، رب کائنات اس کے گناہوں کو یوں بخشتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو، آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو. جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گزارتا ہے، رب کائنات اس کے گناہوں پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر دیتا ہے. ایسی اور مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظفر فرید کو سبسکرائب کریں.